تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ ذرا ان الفاظ پر آپ غور کریں گے تو ایک ہے کلا، اس کے پہلی سوچ کا رد، پھر لیوم بدلنا میں ڈبل تاکید، اور پھر حطمہ اس میں مبالغہ، اور آگے پھر اللہ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے۔ اگلے لفظ کو یاد رکھیں، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اس میں ایک لفظ میں اللہ نے بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا ہے؟ نار اللہ کہا ہے۔ یہ پورے قرآن میں اکیلی ایک ہی جگہ ہے جہاں اللہ نے نار کو، آگ کو، جہنم کو اپنی طرف اضافت کیا ہے۔ اللہ کی آگ، کیا مطلب اس آگ، یہ لفظ کہنے کا؟ ایک اس کا مطلب یہ ہے اس لفظ کا کہ دنیا میں کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، کسی انسان کو آگ لگ گئی، تو اس لگی ہوئی آگ کو جو انسان کی لگائی ہوئی ہے کوئی بھی بجھا سکتا ہے۔ کسی گھر میں آگ لگ گئی، آپ پانی ڈال کے بجھا سکتے ہیں۔ گھر میں کسی فرد پر آگ لگ گئی، آپ پانی ڈال کے بجھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ انسان کی لگائی ہوئی آگ ہے، انسان نے جلایا ہے، یا انسان کے ذرائع سے وہ آگ لگ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی لگائی ہوئی آگ کو کوئی بجھا نہ سکے گا۔ اللہ کی آگ کہہ کر اللہ نے یہ سبق دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، اس آگ سے بچ نہیں سکو گے، اس آگ میں سکون نہیں مل سکے گا۔ اور پھر وہ آگ کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگ جہنم میں تیار کیا ہے، اس آگ، یہ ساری باتیں سنتے وقت یہ مت سوچئے یہ دوسرے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ 3 گناہ یاد رکھیں کہ کہیں ہماری زندگی میں یہ تو نہیں ہے ہم ہمزہ لمزہ یا مال جمع کر کے گن گن کے رکھنے والوں میں ہمارا شمار تو نہیں ہے، ورنہ یہ سزائیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ ایک آگ یہ ہے اور ایک آگ جہنم کی۔ دنیا کی آگ انسان جلاتا ہے، آخرت کی قبر جو جہنم کی آگ ہے وہ اللہ کی جلائی ہوئی ہے۔ اور کیسی جلائی ہوئی ہے، کیسی آگ ہے، کیا فرق ہے دونوں آگ میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری یہ آگ جو تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ جو ہے وہ 69 درجے زیادہ تیز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سوچئے اس ہال کے اندر ابھی 4-5 لائٹ جلے ہیں، آپ ایک جلائیں اور ایک کے بعد ایک 70 جلا کر دیکھیں، روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ سفید ہو جائے گا ہال۔ جتنے لائٹ آپ جلاتے جائیں گے روشنی اتنی بڑھے گی۔ ایسے ہی آگ کے درجات جتنے بڑھتے جائیں گے دنیا کی آگ کا عالم کیا ہے؟ آپ سوچیں، آپ ابھی سردی کا موسم ہے، تھوڑی آنچ تیز لگ گئی، جو آپ آگ تاپ رہے جو اچھی لگ رہی ہے، اس کو آپ نے چھوا بھی نہیں ہے، صرف تیز لگ گئی تو آپ کی جان کلبلا جاتی ہے۔ عورتیں سوچیں، جس برتن میں کھانا بنا رہی ہیں اس کے اوپر جو اس کو پکنے کے لیے چھوڑی ہے، جب ڈھکن کھولنا رہتا ہے تو کپڑے سے پکڑ کر کھولتی ہے۔ چمچ چلانا ہے تو اس دیگچی کو، اس گنج کو سنسی سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے چمچ چلاتی ہے۔ روٹی کے اندر جو روٹی کو پھلایا جاتا ہے وہ بھاپ جو بنتی ہے، وہ بھاپ اگر ہاتھ کو لگ گئی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا تصور کر کے دیکھ کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے، ہم اس جہنم کی آگ سے ڈرنا بھول گئے، ورنہ یاد رکھیے ہم یہ گناہ نہیں کریں گے جو پہلے اس سورے کی شروع میں بیان کیے گئے۔ ذرا اتنا تصور کر کے دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے چراغ جلا کر اس میں اپنی انگلی جلا کر ہٹا کر دیکھتے تھے، سوچتے تھے، تصور کرتے تھے کہ یہ آگ میں تو انسان کو برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ ذرا بھاپ لگ جائے، کچھ آنچ لگ جائے تو تصور کیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من النار کہا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہلکے میں نہیں لے سکتے اس بات کو کہ یہ سزائیں جو اتنی سختی کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ اللہ بیان کر رہا ہے۔ اب دیکھیے آخری آیتیں جو ہیں اللہ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، کوئی بجھانے کی اوقات کسی کی نہیں ہے اس آگ کو۔ دنیا کی آگ کو تو کوئی بھی بجھا سکتا ہے، اللہ کی آگ کو بجھانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔
التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو پہنچے گی. دل ایک معنی کیا گیا ہے جو دلوں میں جھانکے گی وہ آگ، اور دوسرا مطلب ہے، دوسرا ترجمہ ہے کہ دلوں تک پہنچ جائے گی. دلوں کو جھانکے گی مطلب آپ کے دل میں کیا ہے؟ اخلاص ہے، دکھاوا ہے، نفاق ہے کہ ایمان ہے، یا آپ کے دل کو وہ آگ پہچان لے گی، اس اعتبار سے آپ کے دل کو جلائے گی. اور دوسرا مطلب ہے التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی. کیا مطلب؟ دنیا میں کسی انسان کے اوپر آگ لگ جائے، کوئی جل جائے، تو جسم کا ظاہری حصہ جلے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی. دل تک آگ، اس کا پوسٹ مارٹم جب کیا جائے گا تو دل سلامت نکلے گا. لیکن اللہ رب العالمین کی جلائی ہوئی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی، دل کو بھی جلا دے گی، لیکن انسان مرے گا نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی. اندر تک چل جائے گا وہ، لیکن موت نہیں آئے گی. یأتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت، ہر طرف سے موت نظر آئے گی. ادھر سے آگ جل رہی ہے، ادھر سے فرشتوں کے کوڑے پڑ رہے ہیں، ادھر سے زہریلے جانور ہیں، سب کچھ جہنم میں ہے. موت کے سارے راستے ہیں لیکن موت نہیں آئے گی. تو دلوں تک وہ آگ پہنچ جائے گی، دلوں کو جلا دے گی، لیکن موت آنے والی نہیں ہے. آخری میں، آخری آیت میں اللہ نے جو بات کہا ہے، اس سزا کو اور خطرناک کر دینے والی بات ہے کہ اتنی بھیانک آگ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ تیز آگ، جس کو برسوں ہزاروں برس جس کو سلگایا گیا ہے، جلایا گیا ہے، اتنی ڈینجر اور کالی آگ، اس آگ کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا جو دلوں تک پہنچ جائے گی، لیکن انسان مرے گا نہیں، تڑپے گا. سوچئے کچھ چٹکا لگ جائے، جل جائے انسان کو تو کتنے دن وہ زخم اچھا نہیں ہوتا. لیکن کبھی سوچیں، ہم تصور کریں کہ آگ میں انسان رہے گا لیکن مرے گا نہیں، اور پھر وہاں جو کھانے کو بھی ملے گا تو زقوم درخت ملے گا جو جہنم میں اگے گا.